نالج فیکٹس کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، درویشانہ زندگی میں بادشاہی کرنے والا، پیوند لگے کپڑے پہننے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جانشین اور جمہوریت کا سچا علمبردار خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف 2 سال ہی چھوٹے تھے۔ بچپن سے ہی آپ دونوں میں بہت دوستی تھی، دونوں تجارت میں اکٹھے رہتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے بھی سچے اور ایماندار تاجر مشہور تھے اور ان کا کاروبار خاصا وسیع تھا۔ ناظرین، جب ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی تو نوجوانوں میں سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ مکہ میں غریب پروری اور انسانی ہمدردی کے لیے بے حد مشہور تھے۔ اکثر غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا کرتے تھے۔ لیکن جب کافروں نے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دوستوں کو دکھ دینا شروع کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ کی طرف چلے گئے۔ راستے میں کفار کی طرف سے خطرہ تھا، چنانچہ سور پہاڑ کے ایک غار میں چھپ گئے۔ جب مدینہ پہنچے تو مسجد کے لیے زمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ ناظرین، اس کے بعد قریش مکہ سے لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ بدر، احد، خندق سب لڑائیوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل رہے۔ فتح مکہ کے وقت بھی موجود تھے۔ بارہا اپنے گھر کا سارا مال جہاد کے چندے میں دے دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری حج کے بعد بیمار ہوئے اور نماز کے لیے جانا بھی مشکل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جگہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ اور امیر چنا۔ آپ نے اپنے خطبوں میں صاف صاف کہا کہ میں تمہارا خادم مقرر کیا گیا ہوں۔ اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلوں تو میری اطاعت کرو، اگر نہ چلوں تو میرا حکم ہرگز نہ مانو۔ ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بنتے ہی بہت سے فتنے پیدا ہو گئے۔ بعض جھوٹے نبی اٹھ کر کھڑے ہوئے اور بعض جاہل لوگ ان کے حامی بن گئے۔ بعض نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت مردانگی سے ان فتنوں کا مقابلہ کیا اور تھوڑی ہی مدت میں ان سب کو کچل کے رکھ دیا۔ ناظرین، عراق اور شام پر مسلمانوں کا قبضہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی عہد میں ہو گیا تھا۔ ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 2.25 برس خلافت کی۔ حکمران ہونے کے باوجود نہایت فقیرانہ زندگی بسر کرتے رہے۔ مسلمانوں کے خزانے پر ان کے مصارف کا کوئی بوجھ نہ تھا، صرف چند درہم روزانہ لیتے تھے۔ مرتے وقت وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر بنا لینا۔ ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ عائشہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیے گئے ہیں۔